اللہ کریم نے ہمیں اعضا کی صورت میں جتنی بھی انمول نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان میں سے ایک بڑی نعمت زبان ہے۔ دوسری نعمتوں کی طرح اگر اسی نعمت کا ٹھیک سے استعمال کیا گیا تو اس دنیا میں اور آخرت میں راحت و سکون حاصل ہوگا، اور اگر اس نعمت کا غلط استعمال کیا گیا تو اس کی وجہ سے انسان ہلاکتوں میں مبتلا ہوگا۔ عمر رسیدہ بزرگ فرمایا کرتے ہیں کہ انسان زبان کی وجہ سے ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھتا ہے، یہی زبان ہے جو انسان کو تپتی ہوئی دھوپ میں بٹھا دیتی ہے۔ اسی سلسلے میں حضور سید العالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ صبح کے وقت ابن آدم کے تمام اعضاء زبان سے التجا کرتے ہیں کہ اتق اللہ فینا، ہمارے بارے میں اللہ سے ڈرنا، فَإِنَّمَا نَحْنُ بِكَ، کیونکہ ہم تمہارے مرہون منت ہیں، فَإِنِ اسْتَقَمْتَ اسْتَقَمْنَا، اگر تم ٹھیک رہو گی تو ہم ٹھیک رہیں گے، وَإِنِ اعْوَجَجْتَ اعْوَجَجْنَا، اگر تم ٹیڑھی ہو جاؤ گی تو ہم ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ یعنی زبان کی وجہ سے انسان کے دوسرے اعضاء کو تکلیف پہنچتی ہے۔ اسی سلسلے میں ایک دلچسپ واقعہ ہے کہ کسی جنگل میں ایک شیر بیمار ہو گیا اور اس کی تبع پرسی کے لیے عیادت کرنے کے لیے جنگل کے سارے جانور آ گئے۔ ایک لومڑی تھی جو نہیں آئی، تو ایک بھیڑیے نے اسی لومڑی کی شکایت شیر سے لگا دی کہ آپ جانوروں کے سردار ہیں، جنگل کے بادشاہ ہیں، آپ بیمار ہو گئے ہیں، سارے جانور آ گئے ہیں، لومڑی نہیں آئی۔ اسی وجہ سے شیر کو بہت بڑا غصہ آیا۔ جب لومڑی شیر کے ہاں آئی تو شیر نے لومڑی سے دریافت کیا کہ تم کیوں نہیں آئی؟ تو لومڑی نے جواب دیا کہ میں آپ کے دوائی کی تلاش میں تھی۔ تو شیر نے کہا پھر کیا بنا، میرے لیے کون سی دوائی تم نے تجویز کی ہے؟ تو لومڑی نے کہا تمہارے مرض کا علاج بھیڑیے کے پنڈلی کی مخ میں رکھا ہوا ہے۔ تو شیر نے اسی وقت اپنا پنجہ بھیڑیے کی پنڈلی پر مار کر اس سے مخ نکال دی۔ بھیڑیا اپنی پنڈلی سے خون بہاتا ہوا جب لومڑی کے قریب سے گزرا تو لومڑی نے بھیڑیے کو کہا کہ آئندہ جب بھی بادشاہوں کے ہاں بیٹھنا نصیب ہو تو اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھا کریں۔ تو معلوم ہوا کہ زبان کی وجہ سے دوسرے اعضاء کو تکلیف پہنچتی ہے۔ اسی زبان کو ہم نے اور آپ نے کیسے استعمال کرنا ہے، اسی سلسلے میں رہبر کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری رہنمائی کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر یقین رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے یا پھر خاموش رہے، کیونکہ چپ رہ کر انسان بہت سی بلاؤں اور آفتوں سے محفوظ رہتا ہے، کیونکہ عام طور پر جو بھی بلائیں اور مصیبتیں انسان کو پہنچتی ہیں ان میں سے اکثر زبان کے ذریعے پہنچتی ہیں۔ تو ہم نے اور آپ نے زبان کو اچھی باتوں کے ذریعے حرکت دینی ہے، بری باتوں سے اپنی زبان کو محفوظ کرنا ہے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ اللہ کریم نے یہ زبان ہمیں اسی لیے عطا فرمائی ہے کہ اس زبان کے ذریعے ہم اس کے حبیب کا ذکر کیا کریں۔ دی زباں حق نے ثنائے مصطفیٰ کے واسطے، اللہ کریم نے ہمیں یہ زبان جو عطا فرمائی ہے غیبت کے لیے نہیں عطا فرمائی، بہتان بازیوں کے لیے، گالی گلوچ کے لیے اور فحش گفتگو کے لیے اللہ کریم نے یہ زبان ہمیں نہیں دی، بلکہ شاعر نے کتنا خوب فرمایا
کہ دی زباں حق نے ثنائے مصطفیٰ کے واسطے، دل دیا حب حبیب کبریا کے واسطے۔ اللہ اکبر۔ بریلی کے تاجدار نے بھی کتنا خوب فرمایا ہے، فرماتے ہیں دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جاں تمہارے لیے۔ تو ہم نے اور آپ نے اس زبان کو قرآن کریم کی تلاوت سے تر رکھنا ہے، ذکر مصطفیٰ سے حرکت دینی ہے۔ آج کے اس بابرکت دن پہ میں آپ سب کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ آئیے آج اللہ کریم کے حضور یہ توفیق مانگتے ہیں، اللہ کریم سے یہ توفیق مانگتے ہیں کہ یا اللہ زباں تا بود در دہاں جائے گیر، ثنائے محمد بود دل پذیر۔ یہ زباں جب تک ہمارے منہ میں سلامت رہے تو اس زبان سے ذکر مصطفیٰ کے علاوہ اور کچھ نہ نکلے۔ اللہ کریم ہمیں اور آپ کو اس زبان کے صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔